اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل آپ فرما دیں، حل کیا، من شرکائکم من سے شرکائی شریک، کم تمہارے، قل حل من شرکائکم آپ فرما دیں کہ کیا تمہارے شریکوں میں سے ہے، کیا تمہارے شریکوں میں سے ہے میں کوئی، یبدأ جو ابتدا کرے، الحلقہ تحلیق کی، من یبدأ الحلقہ جو تحلیق کی ابتدا کرے، ثم پھر یعیدہ یعید وہ اسے دوبارہ لٹائے، ثم یعید اعاد یعید کا مطلب لٹانا، اسے اسی پہلی حالت میں لے جانا، فرمایا پھر وہ اسے دوبارہ لٹائے، یعنی اس کے فنا ہو جانے کے بعد، ختم ہو جانے کے بعد، معدوم ہو جانے کے بعد۔ قل اللہ آپ فرما دیں، اللہ، قل آپ فرما دیں اللہ، اللہ، یبدأ وہ آغاز کرتا ہے، الحلقہ تحلیق کا، قل اللہ یبدأ الحلقہ آپ فرما دیں کہ اللہ محلوق کا آغاز کرتا ہے یا تحلیق کی ابتدا کرتا ہے، ثم پھر یعیدہ یعید وہ اعادہ کرے گا، وہ لٹائے گا ہو اسے، اسی محلوق کو دوبارہ لٹائے گا، فَأَنَّا پھر کہاں، تُؤْفَكُونَ تم بہہ کے جا رہے ہو، فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ پھر تم کہاں بھٹکتے پھرتے ہو، کہاں بہہ کے جا رہے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے جو معبودان باطلہ ہیں ان کو چیلنج کیا ہے، جو ان مشرک تھے، ان کے عبادت کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ایک عقلی دلیل رکھی ہے، ایک منطقی دلیل رکھی ہے جو ان کے ذہن کو اپروچ کرے اور وہ اس کی حقیقت تک پہنچے۔ تو فرمایا قل حل من شرکائکم من یبدأ الحلقہ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو تحلیق کی ابتدا کرے، یعنی تحلیق کی ابتدا کرنے سے مراد ہے کہ اثر نو کوئی چیز پیدا کرے، کسی چیز کو وجود میں لائے، محلوق کی ابتدا کرے۔ فرمایا یہ جن بتوں کو تم پوجتے ہو اور جن مذاہب فطرت کو تم پوجتے ہو، عبادت کرتے ہو، اللہ کا شریک بنا رکھا ہے، کیا ان میں کوئی ایسا ہے جو تحلیق کی ابتدا کر سکے؟ ثم یعید پھر وہ اسے دوبارہ لٹائے، جب وہ ختم ہو جائے، فنا ہو جائے، مٹ جائے، تو کیا پھر اس میں یہ طاقت ہے کہ اس کو دوبارہ اس کی اصلی حالت میں لٹا دیں؟ آپ دیکھیں ہم انسان کی طرف نہیں جاتے، باقی جتنی بھی مخلوقات اتنی بکھری ہوئی ہیں دنیا میں، کیا معبودان باطلہ ان میں سے کسی مخلوق کو بنا سکتے ہیں؟ ایک تو ہے کہ کسی چیز کا وجود نہیں، اس کو وجود میں لانا، یہ ان سے بھی اونچی بات ہے۔ تو جو بنی ہوئی کوئی چیز مخلوق کی ہو، اللہ تعالیٰ نے جسے بنایا ہو مخلوق میں سے کسی چیز کو، تو کیا کوئی بندہ اسی کی ابتدا کر سکتے ہیں؟ مثلا مچھر ہے، کیا کوئی بندہ مچھر بنا سکتا ہے؟ کیا کوئی بندہ چیونٹی بنا سکتا ہے؟ پھر کائنات کی بڑی بڑی چیزیں ہیں۔ فرمایا تو کیا کوئی تمہارے شریکوں میں سے مخلوق کی ابتدا کر سکتے ہیں؟ ایک تو یہ قدرت ہے، اور دوسرا فرمایا ثم یعید پھر وہ اسے دوبارہ لٹائے،
کہ جب اس چیز کی میعاد ختم ہو جائے، جب وہ چیز مٹ جائے، فنا ہو جائے، ختم ہو جائے، دوبارہ پھر مخلوق کو دوبارہ اسی حالت میں لوٹا دے۔ مثلا کوئی چیونٹی مر جائے، کوئی مچھر مر جائے، کوئی کیڑا مکوڑا مر جائے، تو کیا دوبارہ اسے پہلی حالت میں لوٹا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ان معبودوں کو، باطل معبودوں کو اللہ کے سامنے لاتے ہو، شریک بناتے ہو، کیا ان کے اندر یہ قدرت ہے؟ تو ان کے پاس تو کوئی ایسی قدرت نہیں، کوئی ایسا تصرف نہیں، وہ تو اس پر خاموش ہوتے ہیں۔ پھر آگے اللہ پاک نے خود ہی فرمایا قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ، آپ فرما دیں کہ اللہ تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا۔ کسی بھی چیز کی تخلیق، کسی بھی چیز کو وجود وہ عطا کرتا ہے، وہ تخلیق میں لاتا ہے، اور جب وہ مخلوقات میں سے وہ چیز فنا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تو پھر دوبارہ بھی اسی کی حالت میں وہی اللہ لٹاتا ہے۔ فرمایا تمہارے معبودوں کے اندر اس طرح کی کوئی کیپیسٹی، کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ آگے فرمایا فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پھر تم کہاں بھٹکتے پھرتے ہو؟ جب تمہارے سامنے اتنی حقیقت آشکار ہو گئی ہے، ان باطل معبودوں کی بے بسی، لاچارگی، بے مائیگی جب واضح ہو چکی ہے، ہر ایک کو پتہ چل چکا ہے، تو پھر تم کیوں بھٹکتے پھر رہے ہو؟ پھر تم کیوں بہکے پھر رہے ہو؟ پھر تمہیں چاہیے کہ حق کی طرف آ جاؤ، حق کی طرف پلٹ آؤ۔ اس کے بعد ہے سورہ یونس آیت نمبر 35، اس میں ارشاد فرمایا کل آپ فرمائیں حال کیا من شرکائکم تمہارے شریکوں میں سے میں کوئی ہے یہدی جو ہدایت دے الی الحق کی، حق کی طرف۔ قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، آپ ان سے فرمائیں، دریافت فرمائیں، کیا تمہارے بنائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو حق کی طرف رہنمائی کر سکے، جو حق کی طرف رہنمائی کر سکے؟ کیا کوئی ایسا ہے؟ یعنی جب بندہ بہک جائے، بندہ بھٹک جائے، اپنی اصل راہ کو چھوڑ دے، حقیقی راہ کو چھوڑ دے، تو فرمایا کیا ان شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو اسے سیدھے راستے پر ڈال دے؟ کیا تمہارے بتوں میں یہ طاقت ہے؟ جن درختوں کو، شجر کو تم پوجتے ہو، کیا ان میں یہ طاقت ہے اور یہ تصرف ہے کہ وہ حق کی طرف رہنمائی کریں، تمہیں حق کا راستہ دکھائیں؟ وہ تو خود نہیں بولتے، وہ خود کلام نہیں کرتے، تو پھر وہ تمہاری رہنمائی کیسے کر سکتے ہیں؟ آگے فرمایا قل اللہ یہدی للحق، آپ فرما دیں کہ اللہ حق کی ہدایت فرماتا ہے۔ قل اللہ یہدی للحق، اللہ حق کی ہدایت کرتا ہے۔ گمراہی میں، ہدایت میں، کفر میں، ایمان میں کیا فرق ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہدایت سے نوازتا ہے، جو اس نے گزشتہ زمانوں میں اپنے انبیاء کرام بھی بھیجے، اور پھر اس امت میں اپنے آخری رسول کو بھیج دیا۔ تو فرمایا اللہ ہدایت سے نوازنے والا ہے۔ آگے فرمایا افمن یہدی الی الحق، کیا وہ شخص جو ہدایت کی طرف بلاتا ہے، سیدھا راستہ دکھاتا ہے، احق ان یتبع، جو کوئی بھی حق کی طرف ہدایت کرے وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی فرما برداری کی جائے۔ کیا جو کوئی حق کی طرف رہنمائی کرے وہ زیادہ حقدار ہے اس کی پیروی کی جائے؟ امن لا یہدی الا ان یہدی، یا وہ زیادہ حقدار ہے جو خود ہدایت نہیں پاتا، الا ان یہدی،
سوائے اس کے کہ اسے ہدایت دی جائے۔ یعنی جو اللہ ہدایت کی طرف بلاتا ہے، راہ ہدایت دکھاتا ہے، اس پر چلاتا ہے، کیا وہ زیادہ حقدار ہے اس کی پیروی کی جائے، یا جو ہدایت کی راہ دکھاتا ہی نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، جسے خبر ہی نہیں، کیا وہ تمہیں ہدایت کی راہ دکھائے گا؟ ام اللہ یہدی، یا وہ جو ہدایت کی راہ نہیں پاتا، الا ان یہدا، سوائے اس کے کہ اسے راستہ دکھایا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ تم انہیں اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر کبھی اس جگہ لے جاتے ہو، کبھی اس جگہ لے جاتے ہو، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی کسی اور جگہ، تو کیا جو خود اپنے قابل نہیں ہے، اپنی ذات پر تصرف نہیں کر سکتے، اختیار نہیں رکھ سکتے، کیا وہ کسی دوسرے بندے کو ہدایت دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے، وہ نہیں دے سکتے۔ فما لکم، پس کیا ہو گیا تمہیں، فما لکم، پس تمہیں کیا ہو گیا، کیف تحکمون، تم کیسے فیصلے کرتے ہو، کیفا کیسے، تحکمون تم فیصلے کرتے ہو۔ اللہ تعالی نے فرمایا اب تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ دنیا میں تو تم بڑے شاطر بنتے ہو، بڑے چلاک بنتے ہو، اپنے مفادات کے بڑے فیصلے کرتے ہو، لیکن یہاں جب اپنی آخرت سنوارنے کا موقع ہے، اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کا موقع ہے، اس کی رضا پانے کا موقع ہے، پھر تمہاری عقل کہاں چلی گئی ہے؟ تم اتنی سمجھ اور سینس بھی نہیں رکھتے کہ جو بے بس معبود ہیں ان کو چھوڑ دو، اتنی سینس بھی نہیں تم رکھتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فما لکم کیف تحکمون، پس تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ اپنی ذات کے لیے تو بڑے کرتے ہو، لیکن اپنا مذہب، اپنا دین چننے کے لیے اس میں اپنے مفادات کو ترجیح دے دیتے ہو، یا بغض اناد سے کام لیتے ہو۔ اس کے بعد ہے سورہ یونس آیت نمبر 36، اس میں ارشاد فرمایا وما، اور نہیں، یتبعو پیروی کرتے، اکثر لوگ، ہم ان میں، الا مگر، ظنا گمان، وما یتبعو اکثرہم الا ظنا، ان میں سے اکثر لوگ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ ان الظن، ان بے شک، الظن گمان، لا نہیں، یغنی مستغنی کر سکتا، من الحق کی حق سے، شیئن کچھ بھی۔ ان الظن لا یغنی من الحق کی شیئا، بے شک گمان حق سے معمولی سا بھی بے نیاز نہیں کر سکتا۔ ان اللہ، ان بے شک، اللہ علیم خوب جاننے والا ہے، بما جو کچھ یفعلون وہ کرتے ہیں۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے جو معبودان باطلہ اور مشرکین، ان کی حقیقت کو ذکر کر دیا ہے کہ وہ کس کو فالو کر رہے ہیں، کس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو فرمایا وما یتبع اکثرہم الا ظنا، کہ ان میں سے اکثر لوگ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ کس کی پیروی کرتے ہیں؟ صرف گمان کی، جو ان کے باپ دادا سے وہم و گمان مل گیا، جس طرح ہم قرآن میں اور مقامات پر بھی پڑھے ہیں، وہ کہتے تھے جیسے ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا بس ہم ان کے پیچھے چل رہے ہیں، اور کوئی علم حاصل نہیں کرتے، حقیقت تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے، اور کچھ نہیں کرتے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، فرمایا
کہ وہ صرف اپنے گمان کی پیروی کرتے ہیں، جیسا ان کا گمان کہے، جیسا ان کا وہم کہے، جیسا کوئی ٹوٹکا بولے تو اس کے پیچھے چلنے لگ جاتے ہیں۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی حتمی تعلیمات ہیں، حتمی دین ہے، اس سے کتراتے ہیں۔ فرمایا ان میں سے اکثر لوگ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بے شک گمان حق سے معمولی سا بھی بے نیاز نہیں کر سکتا۔ جو گمان ہے وہ جتنا مرضی ہو، انسان کو حق سے نہیں بھٹکا سکتا، حق سے مستغنی نہیں کر سکتا۔ جتنا مرضی کوئی بندہ چاپلوسی سے کام لے، تعصب سے کام لے، اناد سے کام لے، یا جیسا مرضی بدگمانی کرتا رہے، تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو گمان ہے وہ حق سے ذرہ بھر بھی بے نیاز نہیں ہو سکتا، نہیں کر سکتا۔ بلاخر اس گمان کو رب کی بارگاہ میں جھکنا ہوتا ہے۔ آگے فرمایا ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں، یعنی جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، ان کا کوئی عمل بھی اللہ سے مخفی نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے گمان کی پیروی کر کے، اٹکل پچو کر کے ہم اللہ تعالیٰ سے بچ جائیں گے، اپنے حساب سے بچ جائیں گے۔ فرمایا نہیں، جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے۔ آگے فرمایا وما کانا، وما اور نہیں کانا ہے، ہاذا یہ، القرآن قرآن، ان یفترا یہ کہ گر لیا گیا ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا۔ وما کان ھذا القرآن ان یفترا من دون اللہ، وما يتبع ان اللہ، وما کان ھذا القرآن ان یفترا من دون اللہ، یہ قرآن ایسا نہیں کہ اسے اللہ کے علاوہ گر لیا گیا ہو، ولیکن ان یفترا یہ کہ گر لیا گیا ہو، من سے دونی علاوہ اللہ اللہ کے، ولیکن اور لیکن، تصدیق الذی، تصدیق ہے الذی اس کی، بینا یدئی، بینا یدئی، بینا یدئی بولتے ہیں سامنے جو چیز ہو، جو سامنے چیز ہو اس سے بولتے ہیں بینا یدئی، اس سے مراد ہے جو پہلے گزر چکی۔ ولیکن تصدیق الذی بین یدئی، لیکن یہ تصدیق ہے ان کی جو اس سے پہلے ہیں، یعنی جو اس سے پہلے کتاب گزر چکی ہے یہ اس کی تصدیق ہے۔ وتفصیل الکتابی، وتفصیل اور تفصیل ہے، الکتابی کتاب کی، اور یہ کتاب کی تفصیل ہے۔ اس سے مراد کتاب کی تفصیل جو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے جو احکام شریعت عطا کیے ہیں، فرمایا یہ اس کی تصدیق ہے، اس کی تفصیل ہے۔ لا نہیں ریبہ کوئی شک فی اس میں کوئی شک نہیں ہے، من رب العالمین، من سے رب کے، العالمین تمام جہانوں کے، من رب العالمین یہ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ہے، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے قرآن کے خصائص ذکر کر دی ہیں، قرآن کی حقیقت اور قرآن کے خصائص، یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں ذکر کر دیے ہیں۔ کیوں؟ یہ معبودان باطلہ کی نفی، پھر اللہ کی قدرت کے دلائل، اب قرآن کے، کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے۔ قرآن میں اللہ کی توحید کا ذکر بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ذکر بھی ہے۔
توحید کی حقانیت بھی ہے، رسالت کی حقانیت اور صداقت بھی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں قرآن کا ساتھ ذکر کر دیا۔ فرمایا وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ، یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اسے اللہ کے علاوہ گھر لیا گیا ہو۔ افترا کہتے ہیں گھرنا، بہتان باندھنا، خود سے اختراع کر لینا۔ فرمایا اللہ کے علاوہ یہ گڑا نہیں گیا، اللہ کے علاوہ یہ گڑا نہیں گیا، یہ خود سے بنایا نہیں گیا۔ ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، آپ یہ دیکھیں کہ کوئی چیز اگر گڑی جائے تو اس کا جھوٹ، اس کی ملاوٹ، اس کا گڑا پن ہونا، اس کا وہ کہیں نہ کہیں سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ مگر 14 صدیاں گزر چکی ہیں، سارا عالم طاغوت، عالم کفر، عالم شرک وہ قرآن کی حقانیت کو نہیں جٹلا سکا۔ طرح طرح کے من گڑت انہوں نے اعتراضات ضرور کیے صرف مسلمانوں کو بھٹکانے کے لیے، لیکن قرآن کی حقانیت کو آج تک چیلنج نہیں کیا جا سکا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اللہ کے علاوہ نہیں کرا گیا۔ ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ یہ پہلے کتابوں کی تصدیق ہے، اپنے سے پہلے کی تصدیق ہے۔ جو اس سے پہلے کتابیں گزر چکی ہیں یہ اصلاً ان کی تعلیمات کی تصدیق کرتا ہے۔ تو پہلی قرآن کی صفت ذکر ہوئی، یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ جو وحی کی شکل میں ملا، اللہ تعالیٰ نے وحی عطا کی اور یہ ہمیں عطا ہوا۔ اور دوسری یہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا وہ تفصیل الکتاب، اور یہ جو کچھ اس میں لکھا ہے وہ تفصیل ہے، چاہے لوح محفوظ میں جو لکھا ہے یا احکام شریعت جو ملے ہیں، یہ ان کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ جس جس حکم کی انسان کو دنیا میں ضرورت ہے وہ ساری بنیادی علوم قرآن میں ذکر کر دیے گئے، بنیادی تعلیمات ذکر کر دی گئی۔ فرمایا یہ تفصیلات بیان کر دیتا ہے۔ آگے فرمایا لا ریب فیہ، چوتھی خوبی اس کی ذکر کی صفت لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، اس کے اجمال میں، اس کے تفصیل میں، چاہے اس کے اجمالی احکام ہو، کوئی عقائد کے نظریات ہوں، جو بھی ہوں، تو فرمایا یہ اجمال، نہ اس کے اجمال میں شک ہے نہ اس کی تفصیل میں شک ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا ہوا کلام ہے، فائنل آخری اتھارٹی ہے۔ آگے فرمایا من رب العالمین، یہ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ہے۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے ان یفترا من دون اللہ کہہ کر ذکر کیا کہ اللہ کی وحی کے علاوہ اسے گڑا نہیں گیا، اور اینڈ پر اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت کو ذکر کر دیا کہ کون اللہ ہے، من رب العالمین، جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ فرمایا یہ اس کی طرف سے اتارا ہوا ہے، یہ اس کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، یہ عام انسانوں کی طرح، عام انسانوں نے نہیں بنایا، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے بنایا، بلکہ یہ رب العالمین کی طرف سے عطا کردہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اپنا کلام، لہذا اس کی ہر بات حق اور سچ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان معبودان باطلہ کے وہم و گمان میں پڑھ کر حق کو نہ چھوڑو، جو اللہ نے آخری کلام اتارے اس کے پیچھے چلو، اسی میں خیر اور فلاح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو قرآن کی تعلیمات ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا کامل فہم نصیب فرمائے، مشرکین اور معبودان باطلہ، اہل کفر، اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے، قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔